جب کلرجی کلاس کہتا ہوں تو میری مراد ہے جتنے بھی مذاہب ہیں ڈیوائن، انہوں نے اپنے عوام کو، عام آدمی کو سوچنے سمجھنے سے دور رکھا ہے. اور گفتگو کے کسی مرحلے پر میں وہ ان آیات کو بھی پیش کروں گا جہاں رب العزت نے فرمایا کہ آیات کو سن کر بھی اندھوں اور بہروں کی طرح سجدے میں نہ گرو، بلکہ سنو کہا کیا جا رہا ہے. اور جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے ایک لفظ بھی غیر ضروری طور پر استعمال نہیں کیا. اگر ایک لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں 2 مفہوم یا 2 مطلب موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی مطلب ہے، آپ اس کو چلا لیں، اس طریقے سے کام کر لیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات ہے قرآن مجید جب قصے سنا رہا ہوتا ہے، آپ کو کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی وقت گزاری کے لیے، شغل کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے نیند آ جائے. نہیں، ان واقعات میں ایک حکمت ہے. ان واقعات کو اگر آپ ان ڈاٹس کو آپس میں ملائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کیا پیغام دے رہا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور شاید کسی حد تک یہ بات صحیح ہو، کہ صاحب قرآن مجید میں رب العزت ایک موضوع پر بات کرتا ہے، اس موضوع کو وہیں چھوڑتا ہے، پھر دوسرے موضوع پر جاتا ہے، پھر تیسرے موضوع پر آ جاتا ہے. تو ہمیں گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ بات الگ الگ ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ بنظر غیر دیکھیں گے، توجہ سے دیکھیں گے، تو کوئی نہ کوئی تعلق اس کا ہے. اور اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے گزشتہ جمعے کو سورہ جمعہ کی بات کی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نماز جمعہ میں جہاں مسلمان ہیں، مومنین بھی عام میرے جیسے لوگ نہیں جو خاص متقی پرہیزگار لوگ جماعت میں کھڑے ہیں، وہاں یہ بات کیا ہونے لگی یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو؟ وہاں کوئی یہودی تو ہے نہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں یہودیوں کے وہ 4 فخر تھے، 4 دعوے تھے جو وہ کیا کرتے تھے. آپ کے ذہن میں ہوں گے، میں پورے ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف ریکیپ کر رہا ہوں. ان کی بات کر کے پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ ان کے یہ 4 فخر تھے جو ہم کو پسند نہیں آئے، تو تم بھی کہیں ایسی مغالطے میں نہ پڑ جانا کہ اس قسم کا فخر کرو. ان میں پہلا فخر ان کا یہ تھا، اور آج پہلے فخر کی تفصیلات میں جاؤں گا. پہلا فخر ان کا یہ تھا کہ بنو اسرائیل سب سے اعلیٰ ہیں، بنو اسرائیل سب سے افضل ہیں، بنو اسرائیل جو ہیں بہت ہی عظیم قوم ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب بھی نبی بھیجتا ہے تو بنو اسرائیل میں بھیجتا ہے. یہ ان کا پہلا دعویٰ تھا. اور اگر آپ قرآن مجید دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء کی اکثریت بہرحال بنو اسرائیل میں ہے. ان کا یہ دعویٰ اپنے کچھ شواہد کے ساتھ تھا. بنو اسماعیل میں تو صرف سرکار ختمی مرتبت ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں، باقی جتنے انبیاء ہیں وہ سب حضرت اسحاق میں اور بنو اسرائیل سے ان کا تعلق ہے. تو یہ وہ فخر تھا ان کا. تو قرآن مجید نے پہلی آیت کے بعد فوراً کہا هو الذی بعث فی الامیین، وہ خدا جس نے امیین میں رسول بھیجا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے یہاں ہی رسول آئیں گے، ہم امیین میں رسول بھیجتے ہیں. اور پھر فوراً یہ کہا ذالک، یہ سورہ جمعہ کی آیات ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ دے. یہ کوئی خاص نہیں ہو گیا ہے کہ صاحب تمہارے لیے ہے، پہلے وہاں منع کر دیا. تب غور یہ کرنا ہے، اور یہ ہے بڑی اہم بات. اور اس میں شاید ایک آدھ جملہ معترضہ بھی میں بول جاؤں، اور ان انٹینشنلی نہیں، اپنے نیت کے ساتھ بولوں گا. اور وہ یہ ہے کہ وہ فخر کیوں کرتے تھے اس بات پر. اور اس کا ثبوت آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے بڑا شور شرابہ مچایا ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب ظاہر ہے جہاں تک یہ آواز جائے گی کم از کم آپ تک میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کروں قرآن مجید کی آیات سے. لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ میری گفتگو کا آج یا اس سے پہلے، آپ واقف ہیں میرے مزاج سے، اس کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ میں یہودی یا نان یہودیز کی بات کر رہا ہوں، یا کسی علاقے کی بات کر رہا ہوں، کسی خاص وقت کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیات کی، یہودیوں کے دعوے کی. تو صاحب یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن مجید شروع ہوتا ہے. اب یہودی کیا کہتے ہیں؟ تو قدرت نے بات کی صاحب. پہلی بار قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پہلا پارہ ہے، اور جناب یہ سورہ فاتحہ کے بعد جو فوراً سورہ آتا ہے وہ سورہ ہے. اس میں قدرت نے کیا اعلان کیا؟ بنو اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے، اور وہ فخر یہ کیا کہ
یا بنی اسرائیل اذکرو، اے اسرائیل کے بیٹو، اسرائیل یعقوب کے بیٹے ہیں، یا یہودا بھی ان کو کہا گیا ہے، یہودا بن یعقوب، حضرت یعقوب کو اسرائیل کہتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اس نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نازل کی۔ بہت توجہ، آج کے درس کی یہ خاص بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، وہ انی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تم کو پورے عالمین پر فضیلت دی۔ تو صاحب یہ بنو اسرائیل کہنے لگے یہ دیکھو تمہارا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم فضیلت والے لوگ ہیں، اس کو جھٹلا سکتے ہیں ہم؟ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا جناب، صرف بات یہی نہیں رکی، اس کے بعد آگے جا کر ایک اور موقع پر، غالباً 140 آیت ہے، وہاں پر پھر قدرت نے بات کی اور وہاں بھی یہی فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفضلت علی لوگوں پر، دوسری قوموں پر تم کو میں نے فضیلت دی، نہیں، فضلتکم علی العالمین، ہم نے عالمین پر تم کو فضیلت دی ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے۔ قرآن نے دعویٰ کیا تھا، 28ویں آیت ہے، کہ اکثر لوگ گمراہ ہوں گے، اکثر لوگ ہدایت پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی سورہ فاتحہ کی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ کون سا راستہ ہے کن لوگوں کا جن پر نعمت نازل ہوئی، تو میں نے یہ طے کیا قرآن سے اس کا مطلب نکالوں۔ قرآن مجید میں مجھے یہ آیت مل گئی، کون سی؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بھائی ہم نے تم پر نعمت نازل کی، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ قوم جس پر نعمت نازل ہوئی وہ بنو اسرائیل ہیں۔ اچھا، قرآن سے دلیل لے آئے وہ، اور سیدھے سادے لوگ، نوجوان جو سوشل میڈیا کے اسیر ہیں یا ایڈکٹ ہیں، وہ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں۔ ہم سے آ کر لوگوں نے بات کی، ہمارے مومنین کے بچوں نے بھی کہتے کہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں انعمت علیکم، اور یہ فضیلت جو ہے ان کو حاصل۔ جی کہاں کر دوں؟ کیا کچھ ہو گیا؟ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو صاحب نعمت تو ہم پہ نازل ہوئی، تو یہ انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ اچھا، لیکن کیا یہ دعویٰ صحیح تھا ان کا؟ تو اب میں آپ سے عرض کروں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے بنو اسرائیل پر نعمت نازل کی، لیکن اسی قرآن مجید میں، اسی سورہ بقرہ میں جہاں ان کو وہ آیت مل گئی، وہاں جس آیت کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ سچ کہا قرآن نے، قرآن مجید بعض لوگوں کی نظریں کھولتا ہے اور بعض لوگوں کی آنکھوں پر اندھا پن بن کے پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے گا، اب یہودیوں کی پھر بات کر رہا ہے قرآن۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام، ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، علی طعام واحد فادع لنا ربک، اللہ سے بات کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلہا وقثائہا وفومہا، کہ ہمارے لیے ساگ، ککڑی، کیا کہتے ہیں یہ جو پیاز، مسور، کیوں نہیں ہمیں کھانے میں یہ دی جاتی؟ کیا کھانا آتا تھا؟ من و سلوہ آتا تھا۔ اچھا، اب موسیٰ کہنے لگے، قالا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اس طرح بھی قرآن مجید کو پڑھیے، بڑا لطف آئے گا۔ موسیٰ کہنے لگے تم عجیب لوگ ہو، ایک اچھی چیز چھوڑ کے یہ گھاس پات کھانے کے چکر میں ہو۔ اے مصرن، چلو مصر جاؤ۔ اب کہتا ہے فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے مانگا تھا وہی ملے گا۔ اب قدرت نے پھر لینگویج بدلی، یہ سب کیا تو ملا کیا اس کے نتیجے میں؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کو ذلت نے اور تباہی نے، رسوائی نے گھیر لیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اب اللہ کا غضب نازل ہو گیا۔ جیسے ہی یہ آیت سامنے آتی ہے تو یہ طے ہو جاتا ہے
کہ बनु इसराइल पर नेमत नाजिल तो हुई थी, लेकिन उन्होंने इस नेमत को अपनी हरकतों से, अपने आमाल से, गज़ब से बदल दिया। तो ये तो उस चीज़ का जवाब हो गया कि वह अनअमता अलैहिम का रास्ता ढूंढ रहे हो, तो ये इससे मुराद बनु इसराइल हैं। नहीं, कतन बनु इसराइल मुराद नहीं है, बनु इसराइल तो वो हैं। और भी आयात हैं, मैं एक पर ऐसे काम चला रहा हूँ, एक पर इक्तफा कर रहा हूँ। बाऊ बेगज़ब बिन अल्लाह, उनकी नेमत का रास्ता गज़ब से बदल गया। वापस आ जाइए अब फिर सूरह फातिहा की तरफ। आपने क्या दुआ मांगी है? सराक तल, देखिए ये उर्दू की बेबसी का अब एहसास होता है। सराक तल लजीना अनअमता अलैहिम, आप सबने तर्जुमा इसका देखा है कि उनका रास्ता जिन पर नेमत नाजिल हुई, यही तर्जुमा ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा। उनका रास्ता जिन पर नेमत नाजिल हुई, इससे कौन मुराद है जी? हमजा भाई ने फरमाया आइम्मा हमारे। मैं ये कहता हूं इससे मुराद आका शिस्तानी है। मेरी बात को आप नहीं कबूल नहीं करें, मैं आपको सोचने की दावत दे रहा हूं। मुझसे मुराद, इस आयत से मुराद तो डॉक्टर कमाल साहब हैं। मुस्लिम भाई, आप पर अल्लाह की कोई नेमत नहीं है। डॉक्टर साहब पे नेमत है, आप पे नेमत है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जिस पर नेमत नहीं है। यही तो कह रहा है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर नेमत है नाज़िल हुई। मैंने कहा था ना कि हमने अकीदा यह बनाया मोहम्मद आले मोहम्मद मुराद हैं। अब मैं आपके सामने बैठ के इनकार कर रहा हूँ, आप माशाल्लाह मुझसे तादाद में ज़्यादा, मुझे कायल करें इस बात पर। कौन सा मुसलमान है जिस पर नेमत ना? तो आपका वजूद खुद नेमत है, आपके आज़ा नेमत है, ये जो बीनाई है हमारी ये नेमत है, जो हम खाना खाते हैं नेमत है, हम सांस लेते हैं नेमत है, चलते फिरते हैं नेमत है, ज़मीन हमें मिली नेमत है, सूरज की रोशनी नेमत है। आप कैसे कहते हैं इससे मुराद हुआ है? मैं तो कहता हूँ हर मुसलमान का रास्ता, उसकी सूरह फातिहा में बात हो रही है। अब यहाँ आपको वापस ला रहा हूँ, और देखिए सबसे आसान सूरह समझा जाता है इस बात को, और ये सूरह सबसे मुश्किल तरीन सूरह है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा जो बात अर्ज करने जा रहा हूँ। उलमा में इस सूरह फातिहा का सही तर्जुमा भी, और बिला झिझक कह रहा हूँ, मौलाना अबुल आला मौदूदी ने किया, वरना इसका तर्जुमा भी लोग गलत करते हैं। क्या? उनका रास्ता जिन पर नेमत नाज़िल हुई, ना कि उनका जिन पर गज़ब। ये कहाँ लिखा हुआ है ना कि उनका? किस लफ्ज़ का तर्जुमा हो रहा है ये ना कि उनका? मैं तर्जुमा करने जा रहा हूँ। सरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर नेमतें नाजिल हुई, वगैरिल मग़ज़ूब, जिन पर गज़ब नाजिल नहीं हुआ, वो गैर मग़ज़ूब हैं। अच्छा जनाब, अब मैं अपनी बात को फिर कायम कर रहा हूँ, और ताकि आप इस बात को, ये अल्लज़ीना जो है, अब ये बारीकी है अरबी ज़बान की, ये अल्लज़ीना सब्स्टिट्यूट है, मुतबादिल है, किसका? अनअमता अलैहिम का। ज़फ़र भाई आप मिस कर गए। मैं आपसे कहूँ नेमत का रास्ता किसका रास्ता? आप कहेंगे रसूलुल्लाह का रास्ता। मैं कहता हूँ नहीं, आप पर भी तो नेमत नाजिल हुई है, आपका भी रास्ता हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम पे गज़ब नाजिल नहीं हुआ। उसने अल्लज़ीना को, इसकी खूबसूरती सूरह फातिहा की, अल्लज़ीना के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर नेमत नाजिल हुई और गज़ब नाजिल नहीं हुआ। अब आका शिस्तानी की नेमत तो हमें मालूम है, डॉक्टर कमाल साहब की नेमत तो मुझे मालूम है, मुझे जो नेमत मिली मुझे मालूम है, आपको जो नेमत मिली मुझे मालूम है। क्या हम ये कह सकते हैं हम पर कोई गज़ब नहीं हुआ? कभी ये नहीं कह सकते। कुदरत ने, कुरान ने कितना नैरो डाउन करके मखसूस कर दिया किसके रास्ते की बात हो रही है। बात वाज़ेह हुई? अब वो इतराज जो मैंने उठाया था अब हल हो गया ना। हम मुराद नहीं है, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि जिन पर गज़ब नाजिल नहीं हुआ। तो भाई मेरे ख्याल में असहाबे रसूल भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं या नहीं? मुस्लिम भाई मुश्किल में पड़ जाते हैं, आगे नहीं बैठेंगे। अच्छा देखिए, अब कुरान बताएगा हमको कि गज़ब इलाही होता क्या है। जब हम ये तय कर लेंगे तो फिर हमें मालूम हो जाएगा इसमें कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। तो जनाब ये है 16वां सूरा कुरान मजीद का, और इसकी आयत का निशान है 106। क्या तलाश करना है हमको? नेमत वाली बात तो हो गई कि नेमत भी हो,
ایسے آدمی کا راستہ لینا ہے جس پر نعمت ہو غضب نہ ہو. ٹھیک ہے, نعمت والے تو ہمیں بہت ملتے ہیں, لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے غضب ہے یا نہیں ہے. یہودیوں پر غضب ہو گیا, اس کو ذہن میں رکھیے گا, اگر سوال آئے تو بعد میں بات کریں گے. 106 آیت کا نشان ہے, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے سوائے اس کے کہ اس کا دل اس پہ تقیہ جسے کہتے ہیں, دل نفرت کر رہا ہے اس بات سے اور دل مطمئن ہے ایمان پر. ٹھیک ہے, ولیکن من شرح بالکفر صدرن, جس کے سینے میں کفر ہو یا کفر کے لیے کھول دے, فعلیہم غضب من اللہ, اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. طے ہو گیا. اگر کوئی زندگی میں کبھی بھی کافر رہا ہے تو وہ غضب الہی میں ہے. کتنے نکل گئے اب آپ کی لسٹ جو ہے چھوٹی ہوتی چلی جائے گی کہ کتنے ہیں جو نکل رہے ہیں. اگر ایک مرتبہ بھی, ایک دن کے لیے بھی, ایک گھنٹے کے لیے بھی, ایک سال کے لیے, ایک مہینے کے لیے, ایک لمحے کے لیے کوئی کافر رہا ہے تو وہ نعمت والا نہیں جس کا سورہ فاتحہ ذکر کر رہا ہے. سورہ فاتحہ اس نعمت والے کا ذکر کر رہا ہے جن پر غضب نہیں, کبھی نہیں ہے. پہلا اصول غضب کا آ گیا. اب آئیے اور بھی نکالتے ہیں. یہ سورہ انفال ہے, 8واں سورہ, اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان. بعض لوگ کہتے ہیں جنگ میں آپ اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اب آیت پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوگا کیوں کرتے ہیں ہم ذکر اس کا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب کافروں کا جنگ میں سامنا ہو جائے تو پشت دکھا کر نہ بھاگنا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, جو اس دن پشت دکھائے گا سوائے اس کے جنگ کے لیے کوئی ٹیکنیک, کوئی ترکیب لڑا رہا ہے, اور متحیزاً الی فئۃ, جنگ کے دوران قافلے میں سانس لینے یا لینے آگے, اس کے علاوہ فقد باء بغضب من اللہ, اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. آؤٹ ہو گئی بات, لسٹ اور چھوٹی ہوئی. اگر جنگ میں کوئی ایک بار بھی گیا تو وہ انعمت علیہم غیر المغضوب سے خارج. ٹھیک. اب دیکھیے, میں نے اسی عرض کیا تھا کہ میں آج وہ بات جو آج تک شاید میں نے خود بھی بیان نہیں کی. اچھا, اس کے بعد آئیے, غضب کی بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ غضب کی بات آگے بڑھتی ہے. سورہ فتح جناب, 48واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس کی 6 آیت ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ, اللہ عذاب نازل کرے گا. کس پر؟ منافق مردوں پر, منافق عورتوں پر. مسئلہ آ سکتا ہے مرد عورت کا بھی, آیت نے چھوڑا نہیں ہے کسی دائرے کو. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ, مشرک مرد اور مشرک عورتیں. کیوں؟ الزانین باللہ ظن السوء, بری بری باتیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم, ان پر اللہ کا غضب ہے. وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ, اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لیے جہنم تیار رکھا ہے. وَسَاءَتْ مَصِیرًا, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو ایک بات اور طے ہو گئی کہ جس نے ایک بار بھی شرک کیا وہ غضب کے دائرے میں آ گیا. آؤٹ ہو گیا صاحب. اب آ جائیے. اچھا, یہ دیکھیے, تاریخ اس کا انکار نہیں کرے گی. یہ تو کہے گی فلاں نے بعد میں توبہ کر لی, لیکن یہ مانے گی کہ فلاں نے اس وقت اسلام قبول کیا. جب آپ کہتے ہیں نا سب سے پہلے اسلام قبول کیا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کفر تھا. جب آپ کہتے ہیں انہوں نے جنگ سے ہاں ہوا تو لیکن توبہ کر لی, توبہ کر لی, اب ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے, لیکن توبہ کر لی, گئے نا, قرآن کی آیت نے ان کو دائرے سے باہر نکال دیا. اچھا, اب ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے ذرا سا. یہ جناب آیت ہے سورہ آل عمران کی, معاف کیجیے 162 ہے, 161 نہیں ہے. میں نے یہ
رکھی تھی نوٹ بک کے، لے جایا کروں گا، لکھ لیا کروں گا، لیکن وہ یہی رہ جاتی ہے مشارچوں میں. اچھا، تو یہ 162ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی. افامن اتبع رضوان اللہ، جس نے اللہ کی مرضی کا اتباع کیا، کمم باء، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے بسخط من اللہ، جس پر اللہ غضبناک ہوا. افامن اتبع رضوان اللہ، جس نے اتباع کیا اللہ کی مرضی کا من اس جیسا، باء جس پر نازل ہوا، بسخط من اللہ، سخط ایک اور لفظ ہے اللہ کی غصے کے لیے، سختی کے لیے، بسخط من اللہ، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا. وما واہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی سرکار ختم مرتبت کے عہد میں رسول اللہ کے علاوہ جو باقی لوگ تھے ان میں سے کسی نے دعویٰ کیا کبھی ہے؟ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں ذاکرین کے نقطے کی طرف کہ ہجرت کی رات کا آپ کو حوالہ دوں، میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ اس وقت درس قرآن کی بات کر رہا ہوں اور خالص اکیڈمک بات کر رہا ہوں. تو کہیں دعویٰ کیا کسی نے؟ اور دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ مولا کائنات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نہیں، احباب نے کرم اللہ وجہہ کہا، اس لیے کہ یہ وہ چہرہ تھا جس پر مرضی کا، اللہ کی مرضی کا، رسول کی مرضی کا دار و مدار تھا، جس کے لیے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ از رخو فال پیغمبر گرفت، اس کے چہرے سے رسول اللہ فال لیا کرتے تھے مولا کائنات. تو اب اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا جو اب تک میں نے بات کی کہ ہم نعمت والوں کے راستہ چاہیے، نعمت والوں کے راستے پہ چلیں گے، اور نعمت والے لوگ وہ لوگ ہوں گے جن کا راستہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوگا، جس پر ہمیں چلنا ہے، جن پر غضب نازل نہیں ہوا. جو جنگ سے گئے وہ غضب کے دائرے میں ہیں، جو کبھی کافر رہے غضب کے دائرے میں ہے، جو کبھی مشرک رہے وہ غضب کے دائرے میں ہیں، جو کبھی رسول اللہ سے دور رہے وہ غضب کے دائرے میں ہے. جو ان سارے معیار پہ پورا اترے تو وہ ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب آئیے اس بات کو بھی ذرا تجربہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اور میں نے آج تک کبھی مجلس میں یہ بات نہیں کی ہے، آج کہہ رہا ہوں. میں ہمیشہ عام طور پر جب تقریر کرتا ہوں، مجلس پڑھتا ہوں، تو ترجمہ یہی کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر یا قائم رکھ. میرے احباب جو ہے نا مومنین، وہ ناراض ہو جاتے ہیں بعض اوقات، ہمارے احباب بھی، کہ آپ کیوں نہیں کہتے صرف قائم رہے. تو میں نے ان سے کہا مجھے قائل کر دیجیے، تو وہ قائل نہیں کر سکے مجھے. تو میں اب آپ کو میں قائل کر رہا ہوں اس بات پر، کہنا یہی چاہیے. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ دکھا بالکل غلط ترجمہ ہے. جیسے میں نے الذین کی بات کی، کیوں؟ قرآن کی ہر آیت وہ ہے جس کو رسول بھی پڑھتا ہے، نماز رسول بھی پڑھتا ہے. کیا رسول اللہ نے اپنی زندگی کی آخری نماز میں جب دعا نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھی تو کیا رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے مجھے سیدھا راستہ دکھا؟ اور اگر یہ کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رسول ہی کو آخر وقت تک ہدایت نہیں ہوئی ہے تو امت کو کیسے ہو جائے گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے نعمت والے اور غیر المغضوب پہچان لیے تو آپ کو صراط مستقیم مل گئی. اور پھر آپ کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ جس وقت سورہ فاتحہ پڑھیں تو آپ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہیں. میں آج کی گفتگو کو بس یہیں روکتا ہوں. سورہ جمعہ کا پھر دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ صاحب وہ ہم پر توریت نازل ہوئی ہے، یہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ بات کریں گے اس موضوع پر. تو پہلا جو اعتراض تھا ان کا بنو اسرائیل میں، تو ان آیات نے، میری اس گفتگو نے جو ہے اس بات کا جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی مسلمانوں سے کہا کہ تمہیں بھی خود کو بنو اسرائیل کہنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بنو اسرائیل پر نعمت نازل، بنو اسرائیل پر غضب نازل ہوا. ہاں نعمت نازل ہوئی تھی، اللہ نے ان پر کرم کیا تھا، اور بہت سے ایسے لوگ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں آئیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رموز، اپنے راز بتائے، لیکن وہ بعد میں پلٹ گئے. وہ سب سے سورہ اعراف میں بلم باورہ کا تذکرہ ہے کہ ہم نے چاہا تھا، ہم نے اس کو آیا دی تھی، ولو شئنا لرفعناہ بہا، ہم تو چاہتے تھے یہ بلند ہو، لیکن اس نے شیطان کی پرورش شروع کر دی، لہذا ہم نے اس کو، اس کی جو عطا ہوئی تھی اس کو غضب سے بدل دیا. ایک دفعہ پھر وہ ذرا
کس کا؟ غیر المغضوب جن پر غضب نازل نہیں ہوا. اچھا ترجمہ اس کا کروں یا وَلَضَالِّينَ؟ اس میں ایک اور لفظ کہا جا رہا ہے وَلَضَالِّينَ، اور وہ کبھی ضال نہیں ہوئے. اچھا ہاں، یہ ضال کے راک صاحب جو سننا چاہ رہے تھے، وہ کبھی گمراہ نہیں تھے، کبھی بہکے ہوئے نہیں تھے. ٹھیک ہے. سورہ نجم کی پہلی آیت میں یہ لفظ پھر استعمال ہوا. کیا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. ٹھیک. ضال کا مفہوم ایک سے زیادہ ہے. ضال کے 4 مفہوم ہیں جو قرآن نے دیے ہیں. جب یہ لوگ، اب میں آیات پڑھوں جلدی جلدی، سورہ سجدہ کی آیات ہے. جب یہ لوگ زمین میں غال ہوئے، تو زمین میں کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ ہمارے بھائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غال کا ترجمہ ہر جگہ کر دیتے ہیں گمراہ. قرآن کہہ رہا ہے زللنا فی الارض، یہ زمین میں غال ہو گئے. یہاں اس کا مطلب ہوگا زمین میں بے نشان ہو گئے، پہلا مطلب. پھر سورہ رعد میں ارشاد ہوا. اب آیت کا نشان، میں آیت نکالوں ذرا وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن آیت پڑھ دوں. وما دعاء الکافرین الا ضلال، کافروں کی دعائیں ضال کے علاوہ کچھ نہیں ہیں. دعا تھوڑی گمراہ ہوتی ہے، آدمی گمراہ ہوتا ہے. دعا کا مستجاب نہ ہونا ضال ہے قرآن کی نظر میں. آگے آئیے. جب کبھی تمہارے درمیان معاملہ ہو، یہ غالباً سورہ بقرہ کی 162 یا 161 آیت ہے، کہ وہاں ارشاد فرمایا جب کبھی تم گواہی دو تو دیکھو بھائی 2 مرد ہوں گے، یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں گی، یا 4 عورتیں ہوں گی. 1 مرد 2 عورتیں. کیوں؟ ان تضل احداہما، اگر ایک ضال ہو جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. یہاں ضال کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ ہونا. یہ گمراہ ہو جائے نہیں، اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. 4 مطلب ہو گئے. مطلب بڑا لطیف پیرایا ہے اس میں آپ کے سوال میں. وَلَضَالِّينَ. اچھا نہیں، 1 منٹ. پھر سورہ زوا میں ایک ارشاد ہوا رسول اللہ سے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب بظاہر اس کا ترجمہ یہ ہے جو کر رہے ہیں جمہور، جب ہم نے تجھے گمراہ پایا تو ہدایت کی. اب اس کے بات کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر آج ایک یہودی ایک عیسائی آ کے کہے تمہارا رسول تو خود گمراہ رہا ہے کر سے تک، تم تو غضب وضب کی بات کر رہے ہو، تمہارا رسول بھی ایک ضمانت ہے. ضال کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بڑی عجیب بات ہے، اور اس وقت پتہ نہیں آپ نے کیا سوچ کے پوچھا اور مجھے کیا سمجھ کے اس وقت بات آ رہی ہے. قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، اضل فرعون قومہ فاہتدیٰ. اس کا ترجمہ کریں، فرعون گمراہ ہو گیا، ہم نے ہدایت کر دی. کہ فرعون ہدایت پا گیا تھا. اضل فرعون قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو بے اثر کر دیا تھا. فاہتدیٰ، ہم نے ان کی ہدایت کر دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، رسول ایسا گمنام تھا کہ اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا کوئی. فَهَدَىٰ، ہم نے لوگوں کی ہدایت کی، تجھ کو پہچاننے لگے. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا ضَلَالٌ، کافروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے گمراہ، زمین میں گم ہو گئے، بے نشان ہو گئے. اب ذرا اس کو دل چاہ رہا ہے کہ اس حدیث کو پڑھوں. حضور نے فرمایا انما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر اہل بیت سے اور قرآن سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ضال نہیں ہوگے. کیا مطلب ہے؟ بے نشان نہیں ہوگے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تم گمنام نہیں ہوگے، تم بھولنے نہیں پاؤ گے. وہ بھولے تو ہیں. اب آ جائیے اس لفظ کے وَلَضَالِّينَ، نہ وہ کبھی بے اثر ہوئے، نہ وہ کبھی گمنام ہوئے، نہ کبھی ان کی دعائیں خالی گئیں، اور نہ وہ اس جو لوگوں کا جمہور ترجمہ ہے اس راستے میں کبھی ایسا نہیں ہوا. وَلَضَالِّينَ، غضب بھی نہیں ہے، ضال بھی نہیں ہے. جی 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 سورہ نساء کی آیت نمبر 69، جی
ہے اور میں مترجمہ پڑھ رہا ہوں. اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوئے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا ہے, یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور ایک لوگ, اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے. تو جس پہ تو سرکار عالمیہ کے ان کے بھی انعام کیا ہے جو انبیاء ہیں, صدیق ہیں اور شہید اور نیک لوگ. ٹھیک ہے, 69. اس میں سوال کیا آپ کا؟ تو آیت کا ترجمہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا. تو یہ نیم آپ انم تعالی جو تھا اللہ نے ان پہ بھی انعام کیا نا عالمیہ نے. یہ اس میں انبیاء بھی شامل ہیں, شہداء بھی شامل ہیں اور صدیق نیک لوگ. دیکھیے نعمت کے 3 لسٹیں دی. نبی, کیا نبی پر کبھی غضب ہوا ہے؟ صدیقین, جو اللہ نے جس کو صدیق کہا وہ غضبناک کبھی ہوگا نہیں. والشہداء, شہداء ایک مکمل موضوع ہے اپنی جگہ, لیکن شہداء پر نہیں ہوا. والصالحین, صالحین پہ غضب نہیں ہوا. لیکن ایک شرط ہے اس کے وجہ. کون سے انبیاء, کون سے صدیق, کون سے شہداء, کون سے صالحین؟ یہ نہیں کہہ رہا جو اللہ کی اور رسولوں کی اطاعت کرے. پھر پڑھی آیت کو, پہلا لفظ دیکھیے, پہلے 3 لفظ دیکھیے. من یطع اللہ, اللہ کی اطاعت کرے, والرسول, آخری رسول کی بات ہو رہی ہے. میرے مولانا رسول اللہ سے پہلے تو ان کی بات ہوگی, رسول اللہ سے پہلے تو جو انہیں بھی تو نیک ہو گئے, ان کو صدیق ہو گئے رسول اللہ سے پہلے. ہاں جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, حضرت موسیٰ کے زمانے میں. ہاں, اگر بالکل ٹھیک, اگر کوئی ہے رسول اللہ سے پہلے, اور آپ کو یہ بتاؤں پہلے, اگر رسول اللہ مثلا اصحاب کہف ہیں, ٹھیک ہے, اصحاب کہف کا درجہ ہے, ہم ڈائریکٹ اس میں کچھ نہیں کہتے, اور ان پر غضب بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, شروع سے وہ مومن تھے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو وہ ٹھیک ہو گیا کہ جو پہلے سے تھے. لیکن اگر ان کو ان کے رسول نے خوشخبری دی رسول اللہ کی, اور انہوں نے اس کا اس وقت انکار کیا, تو وہ غضب میں ہے. یہودیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا رسول موسیٰ رسول کی خوشخبری دے رہا ہے, عیسیٰ رسول اللہ, قرآن کہتا ہے انی مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, ہم نے خوشخبری دی رسولوں کی کہ بھئی ایک رسول آئے گا. انہوں نے جن کا انکار کیا تو اس میں. اور پھر یہاں میں اب ظاہر ہے کہ مفہوم پورا طور پر میرے ذہن میں نہیں, لیکن اتنی سی بات مجھے یاد ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا, اگر کسی نے اپنے نبی سے رسول اللہ کا ذکر سنا اور اس نے یہ کہا کہ کاش میں ہوتا اور ایمان لاتا, تو وہ بھی مرحوم امت مرحومہ میں شمار ہوگا. اور وہ ایسا ہی ہوگا جیسے من یطع اللہ والرسول, اس نے اللہ کی اور آخری رسول کی اطاعت کی. یہودی کیوں نہیں مانتے بھائی عیسیٰ کو؟ یہودی کیوں نہیں مانتے سرکار دو عالم کو؟ ان کے رسول نے تو خوشخبری دی ہے, موسیٰ نے بھی دی, عیسیٰ نے بھی دی. یہ کیوں نہیں انکار کر رہے ہیں سرکار دو عالم کا؟ یہ جھٹلانا ہے. اور جو ایسا جھٹلائے گا, اس آیت میں نے پوری آیت نہیں پڑھی, اس کا ایک لفظ یہ بھی ہے, کذبوا بآیات اللہ, یہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. تو اس لیے باؤ بغضب من اللہ, ان پر غضب آ گیا. تو یہ جو ہے اولئک الذین مع الذین من النبیین والشہداء والصدیقین والصالحین, وہاں پہ پھر دیکھیے ظفر بھائی ایک اور لفظ ہے نبی سے پہلے من عربی زبان میں جب لگتا ہے تو تبعید ہو جاتی ہے. من المومنین, اس کا مطلب سارے مومن نہیں, اس میں سے کچھ مومن. تو قرآن مجید کی جو لینگویج ہے اس میں مطلب یہ اس میں بات ہوئی ہے. لیکن آپ جو بات آپ نے کہی ہے اس پہ کسی کو دو رائے نہیں ہے, اس میں قرآن نے کہا ہے. جو یہودیوں پہ غضب کی بات ہے, کیا یہ ٹائم لیمٹڈ تھی؟ اس لیے کہ اس کے بعد تو ان کے حالات. ہاں, یہ اچھا سوال ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ یہ ٹائم لیمٹ تھی ان پر اللہ کا غضب نازل ہونا. سورہ جمعہ کی جب آیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں جہاں ان کے 4 فخر قرآن نے ریجیکٹ کیے, تو وہاں ایک آئے کہ ابداً یہ کبھی نہیں بدلیں گے. مثلا پہلا دعویٰ تو وہ تھا, دوسرا دعویٰ تھا توریت کا, تیسرا دعویٰ تھا موت, اللہ کی دوستی کا. تو وہاں قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا اور اس نے ان کو نکال دیا وہاں سے. وہ کیا لفظ تھا؟ لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم, یہ ہرگز ابد تک اب کبھی تمنا نہیں کریں گے وہ جو یہ کہہ رہے ہیں
پھر قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظالموں کو اچھی طرح. اور یہ اس قوم کے لیے سورہ جمعہ میں ظالم کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا. پہلا بار مثل الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرے گا، نہیں کرتا. لیکن وہاں کہہ دیا لا یتمنوا ابدا بما قدمت، یہ ہرگز نہیں کریں گے. تو عربی زبان میں جب کوئی لفظ لن کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوگا وہ کام. جیسے حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو قرآن نے کہا لن ترانی، تم کبھی نہیں دیکھ سکو گے، اس کا مطلب اللہ کبھی نظر نہیں آئے گا. جی ظفر بھائی. یہ اہدنا الصراط المستقیم، جی مطلب یہ ہے کہ جن پہ انعام ہوا ان کا صحیح ہے، لیکن وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ جی سیدھا راستہ ہے کیا؟ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس کی خبر رسول اللہ نے اور ائمہ طاہرین نے آپ کو دی. جس راستے پر چلنے کا حکم نعمت والے لوگوں نے دیا، جو مجھ پر نعمتیں نازل ہوئی غضب نازل نہیں ہوا، انہوں نے جو راستہ بتایا، جو احکام دیا، جو تعلیم کی، اس راستے کو آپ قبول کر لیجئے، یہی صراط مستقیم ہے. اور وضاحت کے ساتھ اگر سننا چاہیں تو آپ کے یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اس بات کو کیا نام در منصور میں انہوں نے لکھا، علی متقی نے، جلال الدین سیوطی نے، علی متقی کنز المعارف، تو انہوں نے لکھا کہ بھئی اصحاب نے پوچھا کہ صراط مستقیم کون ہے، تو آپ نے کہا بھی ٹھہر جاؤ ابھی مولا کائنات آئے. تو آپ نے فرمایا اب پوچھو، تو انہوں نے پوچھا، آپ نے مولا کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ ہے صراط مستقیم. اور یہی چیز جو ہے انہوں نے سبیل الہی کے بارے میں لکھی ہے. جس وقت جابر بن عبداللہ انصاری پہلی مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ملے تو آپ نے فرمایا، اب 5 برس کا سن تھا امام کا، کہ بھئی جابر وہ جو امانت نانا نے دی ہے، میرے جد نے دی ہے، وہ تو مجھ تک پہنچاؤ. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو سلام کہہ دینا. تو جابر نے وہ سلام پہنچا دیا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ بھئی یہ وہی ہے، ان کو تو پتہ تھا. تو انہوں نے پوچھا جابر نے کہ مولا یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ 189 یا 190 آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَلَئِن مُتُّمْ اور قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں مر جاؤ یا اللہ کی راہ میں قتل ہو. تو اس سے کون مراد ہے؟ اللہ کی راہ سے. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے نانا کی صحبت میں رہے ہو اور ابھی تک تمہیں نہیں پتہ چلا کہ سبیل الہی ہمارے دادا علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد سے محبت اور اتباع کا نام ہے. جب میں کہتا ہوں محبت تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت میں قصیدہ پڑھیں، واہ واہ کریں، محبت کا مطلب پھر اتباع کریں، ان کی بات مانیں. ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، تو کیا آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں؟ الحمدللہ چل رہے ہیں. آپ کو شک ہے؟ مطلب جو ہمارے مسلمان کا حال ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. حال تو دیکھیے میرے دل کا مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے. مسلمان کے دل کا حال یہ ہے، اگر معلوم کرنا چاہیں کہ دل کا حال تو اسے ایک معیار ہے اس کا. اس کو بتائیے کہ موت آنے والی ہے 1 منٹ کے اندر، اگر وہ مطمئن ہے تو سمجھے مسلمان بھی ہے، صراط مستقیم پر بھی ہے. اگر ڈر جائے، یہ تو سورہ جمعہ کی تیسری بات کی قرآن نے، اگر وہ موت سے خوفزدہ ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ سیدھے صراط مستقیم سے ابھی دور ہے، ابھی دیر لگے گی اس کو. عظیم بھائی صحیح کہا، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. تو موت جو ہے وہ معیار ہے. اور یہ میں نے تو اس وقت آپ کے کہنے پر یاد آ گئی بات، یہ ابوالکلام آزاد نے لکھا، کسی کا پتہ کرنا ہے کہ اچھا آدمی تھا یا خراب آدمی تھا تو بس یہ دیکھنا جب موت آئی تو اس وقت کیا کر رہا تھا. اگر پچھتا رہا تھا سمجھ لو کہ عزت کے قابل نہیں ہے، اگر اسے فخر تھا تو سمجھو کہ وہ درود کے لائق ہے. جی 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 ہاں غلط ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے بتایا کہ اگر کہاں سے پلٹ گئے ہوں، پیٹ دکھائی ہو جی اس کا مطلب ہے کہ وہ
परहेज है। देखिए साहब, आपका एहतमाम किया उन्होंने, आपको माइक दिया है, बाकी सवाल ऐसे हो गए। अच्छा, माइक में आवाज़ नहीं आ रही, ये ज़फ़र भाई का। जी जी अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो आपने जिक्र किया कि नेमतें हम देख ही रहे हैं, सभी को मिली हैं तकरीबन, हाजिर के दौरे हाजिर में भी लोगों को मिल रही हैं, लेकिन अजाब का में पर आपने तशरीह बताई कि भाई कुछ अजाब उसे भी कहते हैं कि जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वो भी खुदा के अजाब पे रहे, तो वो भी इसमें मौजूद नहीं है कि हम उनका रास्ता हम नहीं मांग रहे। फिर आपने बताया कि जंग के अंदर भी कुछ लोगों ने जो पुश दिखाई जानबूझते हुए, तो वो भी खुदा के अजाब में दाखिल हो गए। और फिर आपने ज़िक्र किया किसी एक मुस्तहिद का नाम बताया कि भाई हम उनकी नेमतों के बारे में हमें पता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अजाब होगा। तो अगर कोई शख्स ऐसे मौके पर कोई अपना बच्चा पेश करे कि भाई ये मेरा बच्चा, इस पर भी कभी अजाब नाजिल हुआ और नेमतें से सारी मिली हैं, तो हम उसको भी ले सकते हैं। जितनी आपने तशरीह करी, जिन लोगों को आपने नाम लिया, उसमें कभी इस उम्र के आदमी की बात नहीं हुई है। अगर हम बच्चे का नाम लें, किसी बच्चे का, कोई शख्स खड़ा हो जाएगा, मेरा बच्चा छोटा है, 6-5-8 साल का है और इस पर नेमतें इसको सारी मिली हैं और इस पर खुदा ने अजाब भी नाज़िल नहीं किया है, तो हम मुकर नहीं सकते इस बात से। तो हम ये भी नहीं कह सकते बच्चे कि हम जो है हमें इसकी अतात का बोला गया है। जी अतात बिल्कुल सही कहा। अच्छा देखिए, आपने 2-3 बातें इसमें कह दी। पहले आपने कहा किसी बच्चे के लिए, देखिए मजीद जो है ना, वो किसी दायरे को या किसी चीज़ को तशना नहीं छोड़ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी का बच्चा जब तक बुलूग तक नहीं पहुंचा, तो उस वक्त तक वो अपने माँ बाप के लिए शिफात का ज़रिया भी बन जाता है, सवाब का ज़रिया भी बन जाता है। वो जो जुमला आप कहते हैं 6 बरस के बच्चे के लिए नीयत रजाई से, रजाए मतलूब की नीयत से, उसमें यही होता है कि इसको इसके वालिद के लिए अजर करार दे दे। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, अफ़ा मन तबा, कुरान ने खाली यही नहीं कहा कि जंग से भाग जाए या खाली शिरक करे। कुरान में जितने एक और शर्त लगाई, अफ़ा मन तबा रिज़वान अल्लाह। लेकिन इन सारी चीज़ों को जिनको आप इबादत के दायरे में डालते हैं, उनके लिए पहली शर्त है आपका मुख्तार होना, आपके पास चॉइस हो। एक आदमी ऐसी जगह चला गया कि जंग क्या, तलवार की ज़रब या बम का गोला या गोली को लग गई उसको, वो शहादत के तारीफ़ में नहीं आ रहा है, हालांकि वो शहीद हुआ है, इसलिए कि उसमें उसकी विल हासिल नहीं थी। यही वजह है कि रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों की तस्बीह को इबादत नहीं कहा, आपकी तस्बीह को इबादत कहा है। अच्छा, अब वो जो बच्चे वाली बात है, इस हद तक सही है कि बच्चा अज़ाब इलाही का शिकार नहीं होगा, लेकिन बच्चा मेयार इसलिए नहीं बन सकेगा कि बच्चे के उस अमल में जो है उसका इख्तियार शामिल नहीं है, उसका हिसाब किताब ही नहीं है। हिसाब किताब जैसे वो मखलूक जिसकी ज़बान नहीं है या जानवर हैं, उनका हिसाब नहीं है, तो इसलिए वो मेयार नहीं बनते। फरिश्ते बड़े मुक़द्दस होते हैं, लेकिन कोई फरिश्ता मुत्तकी नहीं मिलेगा आपको। मतलब मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये लफ्ज़ कह रहा हूँ सोच समझ कर कि फरिश्ता मुत्तकी नहीं होता, इसलिए कि उसकी उस इबादत में उसका दखल नहीं है। तो वो जो बच्चा है ना, वो इसलिए मेयार नहीं बनेगा, उसका दखल नहीं है, और इन चारों मेयार पे वो पूरा नहीं उतरता। अभी ज़फ़र ने सवाल किया था कि जैसे मुसलमानों की हालत है, मुसलमान समझते हैं जो हमारी हालत है, और कुफ़ार जो है इस वक्त खुसूसन हमारे ज़माने में वो बहुत ही एक आला मकाम पर है और हम उनसे पीछे हैं। इस नज़रिया ने कुरान क्या कहता है, मतलब आप कुरानी नज़रिया क्या कहता है? ये जो हम जिसको ज़लालत समझते हैं, क्या वो ज़लालत है या वो पीछे होना है, क्या है? ये बड़ा अहम मसला रहता है कि हम पीछे हैं। जी अब हम जो है मैं आता हूँ अजीम भाई, सॉरी, ये आप 2-3 मरतबा जी फरमाएं, आप कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ। अच्छा सवाल है, जी। मौलाना, बात यह है कि आप सबको पता है कि मैं अहले सुन्नत की मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ सुबह फजर की। तो उधर का एक जगह बहस हो रही थी कि तो उनका ये कहना था कि बहुत से लोग अपनी परेशानियों में ना खुदा से मौत मांगते हैं।
لیکن ادھر ایک عجیب سی بات کوٹ کی گئی حضرت علی کے نام سے کہ یہ بہت بڑا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کچھ واضح کریں گے؟ یہ تو میرا ایک سوال تھا. اوکے، دوسرا سوال بتائیے، اسے پوچھتے ڈر لگتا ہے لیکن آج کل جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ دوسری شادی کی عام بات ہوتی ہے. کہتے ہیں اصل حدیث تو وہ ہے کہ پہلی والی کا مرنا ضروری ہے، وہ اصل حدیث ہے. تو دو چیز پہ ذرا آپ تشریح کر دیں تو مجھے کچھ نہیں کرنا ہے. یہ ضروری ہے. اچھا، پہلا آپ کا جو سوال تھا تو بات کریں، آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ موت کی تمنا، موت مانگنا. موت مانگنا ایک مکروہ عمل ہے. زندگی آپ کے پاس ایک امانت ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. غلطاں ہو جائے تو موت، اصل میں یہاں لوگ کنفیوز ہوئے ہیں. ظفر عظیم بھائی کا سوال یہ تھا کہ موت کی دعا مانگتے ہیں بعض لوگ کہ مجھے موت آ جائے، کن حالات میں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی صورت یہ ہو جائے کہ آپ کو شرک پر مجبور کیا جا رہا ہے. اس صورت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس شرک سے تو بہتر ہے موت آ جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایسا صورتحال نہ ہو تو موت کا مانگنا، موت کی خواہش کرنا یہ غلط ہے. اب آپ پوچھیں گے صاحب کہ قرآن کا کیا مطلب ہے موت کی تمنا؟ موت کی تمنا کا مطلب ہے موت کے لیے تیار رہیں، کیونکہ موت کے لیے اگر ہم تیار نہیں ہوتے تو ہم بہت سی ایسی چیزوں سے ڈرنے لگتے ہیں. مثلا ظالم بادشاہ کے سامنے میں حق بات کرنے کی جرت نہیں رکھ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گردن مار دے. تو اس لیے موت سے گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، لیکن موت کے اسباب خود پیدا نہ کریں، وہ اس لیے. دوسری بات جو آپ نے بتائی، پہلی بات تو یاد رکھیے قرآن مجید میں اگر کوئی آیت آ گئی ہے، اس کے مقابلے پہ کوئی حدیث آ رہی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ حدیث ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں کہی. اب قرآن مجید نے جب بات کی ہے تو پورے قرآن مجید میں کئی حکم نہیں ہے 2 شادیاں کرو، کئی حکم نہیں ہے 4 شادیاں کرو. کیا کہتا ہے قرآن؟ تم قبلہ کے مت کرو ہیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے. اچھا اچھا، سوال سن لیجیے ذرا، سوال جواب. اچھا میرا سوال یہ تھا، نہیں میں آ رہا ہوں، آپ مجھے یاد ہے آپ کو پورا سوال. جی جی. اب دوسرا سوال، حدیث وہ یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے کہ جب تم کچھ یتیموں، کچھ لوگوں کی لڑکیوں کی پرورش کر رہے ہو تو اگر کوئی تمہیں اچھا لگے، تاب لکم، تمہاری نگاہوں کو بھائے، تمہارا دل چاہے، مسنا 2 و ثلاثہ 3 و رباع 4، 2 3 یا 4 تم شادی کر لو ان سے. ان خفتم، اگر تم ڈرو کہ اللہ تعدلو، تم عدل سے کام نہیں لے سکو گے، فواحدہ، پھر ایک پر قناعت کرو. بالکل واضح حکم ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. شادی، اب آپ نے کہا شادی کا نہیں کرو، شادی کو واجب بھی نہیں بنایا. قرآن مجید میں کہیں یہ بھی نہیں ہے کہ تم ضرور شادی کرو. لیکن اگر ایک آدمی پر مجرد زندگی میں سنگل رہنے کی صورت میں، کنوارے رہنے کی صورت میں، کنوارے لڑکے یا کنواری لڑکی کی صورت میں رہنے میں اگر یہ امکان ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے تو یہی نکاح جو سنت واجب ہے، پھر لازم ہے کہ آپ نکاح کریں. نکاح کے اسباب نہیں ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے جو ہمارے ہاں مدتی شادی ہے یا جس کو آپ متع کہتے ہیں اس کے لیے اجازت ہے. لیکن شریعت اس امر پر آپ کو فری نہیں کرتی کہ آپ حرام میں مبتلا ہو جائیں، تو اس سے بچیں. نہیں گزارا ہوتا تو آپ شادی کریں. ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کے علاوہ بھی کوئی آدمی رہ سکتا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور یہی شادی شدہ کی نماز، شادی شدہ کی عبادت غیر شادی شدہ کی عبادت سے کہیں بہتر ہوتی ہے. بلکہ ایک کنوارے کی 1 رکعت 2 رکعت اور شادی شدہ کی وہ 70 کے برابر ہے. کیوں؟ وہ بیچارہ جن مشکلات سے گزر کے عبادت کر رہا ہے تو اس کا رب العزت ثواب دیتا ہے، بہت سے حقوق بھی ادا کر رہا ہوتا ہے. اب ہمارے ظفر بھائی نے جو سوال کیا یہ بڑا اہم ہے. جی یہ جو سوال اس کا جو سے کیا ہے، اس نساء کی آیت 51 دیکھا، اس کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ کہ مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں 41 بتایا، 51 اچھا. اس میں کلیئر ایک چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے
جو آج کل ہم روزانہ فیس کرتے ہیں اس ٹاپک کے؟ جی میرا سوال تھا پہلی والی کا مرنا وہ اثر حدیث جی ایسا نہیں بھائی، کہاں سے پوچھ لو ہاں، وہ یہ ایسا کوئی ارشاد پیغمبر یا آیا قرآنی نہیں ہے کہ پہلی مرے تو شادی کرو، نہیں نہیں. ویسے شادیاں کرنے کے بعد تو مردی پر کچھ ہوگا ہی، مصیبت آئے گی تو وہ آپ نے بات کی چلے شادی ضروری نہیں. عظیم بھائی کا میں وہ سوال یہ حصہ بھول گیا تھا، انہوں نے کہا تھا پہلی مرے تو شادی کرنی چاہیے. ایسا کوئی قانون نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قانون ہے کہ پہلی اجازت دے تو دوسری کرو. یہ بھی میں عرض کر دوں گا. قانون کی بات نہیں ہے، اصل حدیث ہے حضور کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، پھر وہ حضور نے ایسا کیا. ہم حضور تو نہیں، لیکن انہوں نے جو کیا تھا تو آخر جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پوری حدیث کی سنت کو ماننا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے. آپ مجھے پولیس رات پہ لے آئے ہیں. بہرحال عظیم بھائی آپ سے عرض کر دوں، اگر رسول اللہ کی اس وقت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جیسی کوئی دوسری عورت ہوتی تو شادی بھی ہوتی. اس وقت کچھ تھی نہیں ان جیسی. اور یہ بطور خاص جمادی الثانی میں آپ تمام حضرات کے لیے پیغام دے رہا ہوں، نہ صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا جیسی کوئی دوسری عورت ہے، نہ بی بی خدیجہ جیسی کوئی دوسری عورت ہے. یہی وجہ ہے حضرت علی علیہ السلام نے بھی جب تک صدیقہ طاہرہ رہی ہیں، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ رہی ہیں، حضرت علی نے بھی شادی نہیں کی، اور رسول اللہ نے بی بی خدیجہ کے سامنے شادی نہیں کی. بہرحال مقام خدیجۃ الکبریٰ کبھی ماہ رمضان میں اس پہ بات کریں گے. لیکن وہ بات جو پہلی بیوی کی موت ضروری ہے دوسری شادی کے لیے، نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ عدل سے کام لو، 2 کرو 4 کرو 3 کرو، 2 3 4 تو انصاف کرو، عدل کرو. انصاف نہیں عدل کریں، اور عدل مشکل ہے انسان سے ہونا. اچھا 51 جو آیت ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فعبدوہ اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. ٹھیک. عبادت کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے. عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف تلاوت قرآن نہیں ہے، عبادت صرف مجلس پڑھنا نہیں ہے، عبادت صرف حدیث یاد کر لینا نہیں ہے. عبادت کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے. نساء کی کیا بات؟ میں نے معاف کیجیے، آپ نے نساء کیا، میں نے نساء کی کیا؟ اچھا. الم ترا الی الذین اوتوا، دیکھو ان لوگوں کی طرف، کیا تم نے ان کی طرف دیکھا، نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب ملی تھی، یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں، للذین کفروا، جن کے لیے کافر ہوئے، جو کافر ہیں، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کیا یہ جو ایمان لے آئے ہیں کیا یہ بہتر ہیں ان لوگوں سے؟ یہ لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جو طاغوت کی بات کر رہے ہیں، اہدی من الذین آمنوا سبیلا، ان سے زیادہ صحیح ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا. اب 2 سوال ہو گئے آپ کے. جی اب 2 سوال آ گئے آپ کے سوال میں. اس میں قدرت نے ایک بہت بڑا قرض لگایا ہے ان لوگوں کے لیے، بالجبت والطاغوت. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت دیکھیے قرآن مجید نے ایک لفظ باطل بھی استعمال کیا ہے، لیکن یہاں باطل نہیں لفظ استعمال کر رہا، شیطان بھی استعمال نہیں کر رہا. طاغوت ہیں تو آپ مسلمان ہیں تو آپ مومن، اللہ نے آپ کو حاکم بھی بنا دیا ہے، مگر آپ کسی دوسرے کی اطاعت میں کسی کا اعلی کار بن کر کام کر رہے ہیں، ایسے حاکم کو طاغوت کہتے ہیں. بدقسمتی سے، اب آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا ظفر بھائی، بدقسمتی سے مسلمانوں نے اپنا زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے جن کو ٹھیک سے، بہت کنٹروورشل بات نہ ہو جائے اس لیے میں الفاظ کو بہت احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، جن کو ٹھیک سے اپنے قبلے کا علم نہیں ہے. اور قبلہ اس کو نہیں کہتے کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے، قبلے کا مطلب ہے آپ کا مقصود حیات کیا ہے. یقین کیجئے کتنے نمازی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں مگر نماز ہوتی نہیں ان کی. کیوں نہیں ہوتی اس کی نماز؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ نماز کا ایک مقصد ہے. نماز کا مقصد یہ قطعا نہیں ہے 4 رکعت پڑھ لی 3 رکعت پڑھ لی اور جو میں نے پڑھ لی نماز. لوگ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں کہ میری کوئی نماز چھٹی نہیں.
सऊदी अरब गया, उन्होंने कहा 40 दिन रहूँगा या 3 दिन रहूँगा और इतनी नमाज़ें पढ़ूँगा, फिर उसको 40 से ज़रब किया। पहली बात, इस्लाम गिनती का दीन ही नहीं है, इस्लाम वज़न करने वाला दीन है। दूसरी बात है, पहले हम ये समझ लें सलात होती क्या है। कुरान ने वाज़ेह कहा है जो सलात पढ़ेगा वो बेहया नहीं होगा, जो सोसाइटी नमाज पढ़ेगी वहाँ बेहयाई नहीं होगी, वहाँ बुराई नहीं होगी। ये क्या वजह है कि खाना काबा के अतराफ़ में रहने वालों के पास भी पुलिस की पेट्रोलिंग ज़रूरी है। इसका मतलब बुराई है, इसका मतलब बेहयाई है। तो वो तो सारे में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद भरी हुई है। असल में हमने कुरान मजीद से अल्फाज उठाए हैं, उनका मफहूम नहीं उठाया हमने। खुदा की कसम, रब्बुल इज़्ज़त ने तो वादा किया दुआ मांगो पूरी करूँगा। तो पर भाई आपके लिए मैं नहीं जानता, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, मैं भी नहीं कह सकता कि हर दुआ पूरी हो गई। वो कह रहा है मैं हर दुआ पूरी करूँगा, तो कौन झूठा है, मैं या वो? अस्तग़फिरुल्लाह, मैं, कि मैं समझा नहीं वो दुआ किसको कह रहा है। अगर दुआ है तो पूरी होगी, जिसको आप दुआ समझ के कर रहे हैं वो दुआ ही नहीं है। पुराने मजीद ने कोई बात ही नहीं की दुआ की, आपने उसको दुआ कह दिया है। उसके बाद अब नई नई जब इख्तरात बढ़ती हैं तो बढ़ती चली जाती हैं। सूरह फातिहा, नमाज वहशत, मैं नहीं ले जाना चाहता कि मेरे लिए भी खुद पुलिस रात बने, लेकिन अगर आप देखें सलात, हाँ सलात का आपका सवाल था वो बता दूं, सलात का कुरान मजीद ने खुद बात की। ये परिंदे अपनी सलात का इल्म रखते हैं, ये जानवर अपनी औकात जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। क्यों कुरान ने कहा ये जानवरों से बदतर हैं, और क्यों हमें नमाज की तलकीन बताते हुए उस परिंदों की नमाज का जिक्र कर रहा है। मैंने आपसे कहा ना, कुरान मजीद एक एक मिसाल देता है, वो आपके लिए एक सबक है। उसका क्या कहा, सूरह नूर की ग़ालिबन 41 या 42 आयत है, वहाँ फरमाया कि वक़्तैर साफ़ातिन, ये परिंदे जो आसमानों में सफ़ बना के उड़ते हैं, कुल्लुन क़द अलमा सलातहु व तस्बीहहु, ये सलात का इल्म रखते हैं, ये तस्बीह का इल्म रखते हैं, तस्बीह को छोड़ देते हैं, सलात का इल्म रखते हैं। तो परिंदों को क्या पता नमाज क्या होती है। ये नहीं कह रहा इबादत करते हैं, वही लफ्ज़ कितना कुरान ने वही स्पेसिफिक खालिस टर्म इस्तेमाल की परिंदों के लिए। क्या है, दोनों बातें कह देता हूँ। जानवर कहीं भी हो, उसको जिस चीज़ की प्रैक्टिस है वो अपने मालिक के पास आ जाएगा, शाम को उसको बुलाएगा चरवाहा, दौड़ता हुआ आएगा। परिंदा रास्ता चलते हुए कभी इधर उधर वक्त ज़ाया करता है, जहाँ जाना है वहीं पहुँचता है। ये है क़िबला, कि आपको अपना गोल, अपना ओरिएंटेशन, आपका अपना ऑब्जेक्टिव मालूम हो तो नमाज है। नमाज पढ़ने वालों को ये नहीं मालूम वो कर क्या रहे हैं। बाद लोग तो इसलिए नमाज पढ़ते हैं कि पुलिस पकड़ लेती है सड़क पर, तो उसे नमाज पढ़नी है। तो जनाब पुलिस वाला आ गया, उसने खड़ा हो गया, मुसल्ला बिछा किया, पुलिस वाला उतनी देर कुछ नहीं कहेगा। तो मतलब ये इस किस्म की नमाजें जब रियाकारी से होने लगें, तो इकबाल ने कहा तेरी नमाज बेहुजूर, तेरा इमाम बेसुरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। जी अच्छा, चलिए एक मिनट, जफर भाई के सवाल के बाद, कुफ्फार जो कुछ कर रहे हैं कि हमसे बेहतर हैं, बहुत मुश्किल है ये कहना कि हमसे बेहतर हैं, लेकिन दुनियावी तौर पर बेहतर आप कह सकते हैं उनको। अच्छे काम करते हैं, दवाइयाँ फ्री देते हैं लोगों को, इलाज करते हैं, और सब चीज़ें सही हो रही हैं। कुरान ने पहली शर्त लगाई है आमाल साले से पहले, ये नहीं लगाई कि कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा। ये मैं कह रहा हूँ, कुरान ने ये शर्त नहीं लगाई कलमा पढ़ा या नहीं। कुरान ने एक शर्त लगा दी, आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, अगर अल्लाह पर ईमान लाए हैं, क़यामत पर ईमान लाए हैं, और फिर अमाल साले करते हैं, फिर वो काबिल कबूल है। यानी अमल नहीं, अमल की मोटिवेशन क्यों है। मैं बड़ी अच्छी बातें कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मुस्लिम भाई भी मेरे साथ अच्छे सलूक से पेश आए। ये आए, मैं खड़ा हो गया इनके लिए, ताकि मैं आऊँ तो ये खड़े हो जाएं। ये तो कारोबार है, ये जो है बिजनेस हो रहा है, ये इबादत नहीं हो रही। इबादत यह है मुस्लिम भाई मुझ पर जुल्म करते हैं, पत्थर मारते हैं, मैं फिर भी इनका ख्याल रखूँ क्योंकि मेरे मालिक ने कहा है, ये इबादत है। तो इसलिए कुरान ने पहले शर्त लगाई ईमान। अगर वो ईमान ला के फिर दवाइयाँ तकसीम करे तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर इसलिए कर रहा है कि लोग लिखेंगे तारीख में कि साहब मैंने बहुत ज़बरदस्त फिलंथ्रोपिस्ट था और मैं बहुत अच्छे काम कर रहा था, एक समाजी लीडर था, ठीक है ना, तो ये समाना यह है कि लोग
اللہ کی راہ میں آٹا دینے کے بعد تصویر بناتے ہیں اور تصویریں اخبار میں شائع ہوتی ہیں, اس پر لوگ ڈونیشن دیتے ہیں. وہ کیوں تصویر بنوا رہا ہے؟ یو نو اٹ. اور وہ کیوں ڈونیشن دے رہا ہے؟ اس کو اپنا ٹیکس ڈیڈکشن چاہیے. تو دونوں یہ عبادت نہیں ہو رہی ہے. اگر ایسی عبادت ہوتی تو ایسا ایک آدمی جس بستی پر ہے عذاب الہی کو ٹال دیتا ہے, بشرطے کہ قبلہ وہ ہو. لیکن یہاں قبلہ, اور یہ مسلمان کی جو ہے حالت یہی ہے, روزے بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, مگر کس بات کے لیے؟ اس کا مقصود کچھ اور ہے. جو اقوام ترقی یافتہ ہیں آج, مثلا ان میں سے بہت سارے عیسائی ہیں اور یہودی بھی ہیں, اللہ پہ ایمان تو ان کا بھی ہے, ہاں ہاں, اور اس کے بعد وہ جو بھی کام کرتے ہیں بھلائی کے وہ کرتے ہیں, تو کیا وہ سب صحیح سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں قرآن مجید نے ایک جگہ بات کی ہے یہودیوں کی, نصرانیوں کی اور صابیوں کی, اور وہاں یہ لفظ استعمال کیا. میں چاہ رہا ہوں یہ, ہاں یہ 62 آیت ہے, 62ویں آیت ہے. ان الذین, زبر بھائی بہت اہم آیت, ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادو, اور جو یہودی ہیں, والنصارى, دیکھیے وہ جو آپ کے سوال اس میں آ جائے گا, والنصارى, اور جو عیسائی ہیں, والصابئین, اور جو صابی ہیں. صابیہ کا مذہب تھا حضرت نوح کے زمانے میں. اب کن کی بات کرنے جا رہا قرآن؟ مومنوں کی, یہودیوں کی, عیسائیوں کی, صابیوں کی. کون سی بات کی ہے؟ من آمنا باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر کیے, وہ عمل صالحا. اب یہاں کوئی نبوت, امامت, قیامت کچھ نہیں آ رہا, وہ عمل صالحا, اعمال صالح کیے, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ان پر نہ, یہ وہ درجہ ہے جو اللہ کے ولیوں کا ہے, نہ ان پر خوف ہوگا نہ ان پر حزن ہوگا. یہ کون سی آپ نے آیت ہے؟ 62ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی. بقرہ کی بات. اچھا, اب دیکھیے قرآن مجید نے یہاں بات کر دی کے لیے, اسی وجہ سے اصل میں یہ جو نا کلرجی ہے نا, وہ بڑی آسانی سے کسی کو جہنمی بناتی ہے. ہمیں نہیں پتا, جس کو میں عیسائی دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس آیت کے دائرے میں آتا ہو, تو میں مطلب ایک نظر میں یا بجنبش قلم یہ نہیں کہہ سکتا سارے جہنمی ہیں, جیسا کہ عمومی فتوے جاری ہوتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ ایمان کا تعلق آپ کے دل سے ہے. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کوئی یہی سمجھ کے کر رہا ہوں, من آمن باللہ والیوم الآخر. مشرک ہونا بھی تو مشرک ہے تو نہیں جائیں گے, عیسائی مشرک ہیں. میں نے جس آیت پڑھی اس میں قرآن مجید نے ان کو عیسائی کہہ کر بات کی ہے, نصارہ, لیکن شرط ایک لگا دی ہے اس نے, من آمن باللہ والیوم الآخر. اب حمزہ بھائی آپ نے بس 9:10 میں بڑی اچھی بات کہہ دی. جی جی, تو اس کی وجہ یہ کہ سورہ نساء میں ارشاد ہوا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, باقی چیزوں کو معاف کر دے گا. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا, لیکن آیا وہ مشرک ہے, یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل کام ہے. کیسے؟ اس لیے کہ بعض اوقات ہم ہوتے ہیں جاہل مقصر, کبھی ہوتے ہیں جاہل قاصر. جاہل قاصر ہوتے ہیں اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکیں کہ شرک کیا ہے, اور غیر شعوری طور پر پتہ نہیں, آپ کی نہیں بات کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم خود مشرک ہوں, میں خود مشرک ہوں. بہت سی شرک ہیں جو وہاں پر ہم کرتے ہیں. جب اللہ کے علاوہ ہم کسی پر اپنے روزگار پر بھروسہ کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں شرک افعالی. جب اللہ کی رضی کے علاوہ میں اس بات پہ ناراض, مطلب پریشان ہوتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ عظیم بھائی ناراض ہو جائیں. بھائی تمہارا مقصود عظیم بھائی کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنا ہے, لیکن یہ اس کو ہم نے اپنی ثقافتی اقدار کا اور کلچر کا رنگ دیا ہے. ہم اس میں لپٹے ہوئے ہیں. ہم مجلس میں اس لیے ضروری جاتے ہیں کہ نہ گیا تو مسلم بھائی ناراض ہو جائیں گے. تو مسئلہ ہے کہ شرک کی کئی قسمیں. اچھا, ہم نے سمجھا جو بت ہیں ان کو سجدہ کر لیا تو پھر مشرک ہیں. اور یہ بات ہے کہ جو دو کو خدا مانتے ہیں, وہ ہر دو کو خدا ماننے والا مشرک نہیں ہوتا, وہ ثنویت کہلاتی ہے. اور اسی طرح 3 کو ماننے والا بھی مشرک نہیں ہے, ان کو تثلیث کہتے ہیں. یہودیوں کہتے ہیں ٹرینٹی, جو تثلیث ہے
وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے مشرک ہونا. تو جی حمزہ بھائی. میں نے کہا پاکستان میں اکثر اپنے لوگوں سے کہتا کہ سب سے زیادہ مشرک پاکستان میں. میں کہا تم تو کہتے ہو رشوت نہیں دیں گے تو مر جائیں گے بھوکے تم شرک کرتے. ہاں دیکھیں نا, اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں, اس کو وہ رشوت لے رہا ہے. صحیح, آپ نے بالکل صحیح کہا. تو ہم اس کو کہتے ہیں مخفی شرک. ظاہری تو نہیں ہے لیکن مخفی شرک ہے. آخری سوال یہ نہیں معاف کیجیے گا بھائی, 8:10 پہ آپ نے سوال کیا تھا. نہیں, اب گھڑی صحیح کر دیا آپ نے. اچھا جی جی جی. تھوڑا اس پہ بتائیں. یہ تھا کہ should I fear Allah subhanahu wa ta'ala or love him? آپ نے انگلش مجھے نہیں آتی. آیت بتائیں, آیت کا نشان بتائیں. نہیں, یہ آیت نہیں گئی, یہ موضوع تھا ہاں ایک جگہ. اس جی. میں تھوڑا آپ بتائیں. should I fear Allah subhanahu wa ta'ala or love him? ایمان والے کی نشانی تو یہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. 165ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی, ان الذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں. لیکن آپ میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں. جن صاحب کا موضوع ہے یہ حضرات جو آپ کے کیا کہنا چاہیے محراب و منبر کو بتائیے یہ بات کہ اللہ محبت کے لائق ہے, ڈرنے کے لائق نہیں ہے. لیکن ہمیں اللہ ڈرا کے سمجھایا گیا ہے. نتیجتاً زندگی پر ڈری ہوئی قوم, ڈرے ہوئے بچے, اور وہ ساری قوموں سے پیچھے اسی لیے رہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ کانفیڈنس ڈیولپ ہی نہیں ہوتا ہے. ہمارا یہ ڈر ملا سے شروع ہوتا ہے, گھر میں پیرنٹس, معاف کیجیے گا بعض اوقات شوہر اور بیوی, تو بچے خوف کا شکار ہیں. اسلام خوف سے منع کرتا ہے. قرآن مجید کی واضح آیت ہے, لا تخف, نہ ڈرو. اور ڈر کب ہوتا ہے اور کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ خود اعتمادی پہ بھی ایک درس دیا تھا ایک مرتبہ. ڈر جب آپ کو اپنے مالک پر یقین میں کمی ہو تو ڈر ہوتا ہے. شک جب مالک پر اعتماد میں کمی ہو تو آپ کو شک ہوتا ہے. اور آج ہماری پستی کا سبب یہی ہے. ظفر بھائی سنتے ہیں ہم لیکن ہم غور نہیں کرتے. یہ کتنی بڑی بات تھی جس کو آپ نے گریے کی نظر کر دیا, رونے کی نظر کر دیا, مصائب کی نظر کر دیا. میرے جیسے لوگ تو ٹارگیٹ بنے, کتاب آپ پڑھتے ہی نہیں مصائب. بھائی مصیبت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزادے علی اکبر نے پوچھا اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون؟ اب نے کہا بیٹا میں نے سنا قافلہ کوئی کہہ رہا تھا یہ آگے جا رہے ہیں, موت پیچھے آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹے حق پر ہیں. کہا پھر موت کی کیا پرواہ. دیکھنا آپ یہ کیا میسیج ہے, کتنا بڑا میسیج ہے. ہمیں دین دو طریقے, ایک تو خوف, دوسرا ہمیں سیلفش بنایا گیا, خود غرض. کتنے خود غرض. کیا ضرورت تھی ظفر بھائی آپ کو یہاں آنے کی, یا امریکہ؟ میں آپ کو چھوڑے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم کیوں آئے یہاں پر؟ پاکستان میں جاب نہیں تھی, پاکستان میں ہماری جان خطرے میں تھی. ہاں مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا, جان خطرے میں تو بھاگ جاؤ, تو معاشرہ کون بدلے گا؟ جو وہاں رہے انہوں نے بدل دیا. آج معاشرہ ویسا بنایا جیسا وہ چاہتے تھے. آپ نے یہ سوچا کہ یار مجھے تو جاب مل رہی ہے باہر. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہوئے ڈرتے ہیں, مگر حقیقت تو یہی ہے بھائی. کتنے لوگ تھے وہ مرحوم سبتے جعفر, تو ان کو کہا کہ یہاں آ جائیں, وہ نہیں آتے تھے. اور میں بہت احترام ہے ان کی اس بات کا کہ بھائی صرف اس لیے آپ موت آ جائے گی یا نوکری نہیں مل رہی, تو یہ اتنے بڑے خود غرض جب جمع ہو کے تقریریں کرتے ہیں اعتماد پر اور قوم پر اور اس پر, تو مجھے رحم آتا ہے. قابل رحم تو وہ بیچارے خود ہیں. دیکھیے وہاں جو رہے, اب کوئی بھی مسئلہ کا آپ ان کو نام دیجئے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, انہوں نے معاشرے میں وہ ماحول پیدا کر دیا نا. آج انتہا پسندی کہاں پہنچائی اس معاشرے میں. تو بھائی آپ اپنی جاب کیجئے, باہر جا کے کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں واقعہ ہے بنو اسرائیل کا, یہ بھی سن لیجئے. وہ ایک صاحب تھے, ان کے خاندان والے بڑے ملحد ہو گئے تھے اور بڑے وہ غیر ضروری گناہ کرتے تھے. وہ انہوں نے کہا میں تم لوگوں میں رہوں گا ہی نہیں. مسلح اٹھایا, وہ چلے گئے کہیں باہر بنے. تو اب سارا وقت عبادت میں گزرتا, صرف اتنا وقت گزر رہا ہے گھر جانے میں جتنا کھانا کھانے وقت لگتا ہے. ایک دن موسیٰ سے ملاقات ہو گئی,
تو موسیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ آپ جا رہے ہیں کوئی طور پہ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ سے پوچھے گا میرا گھر جنت میں کس کے پڑوس میں ہوگا. اچھا وہ یہ نہیں پوچھا میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں. دیکھیے کتنا اعتماد ہے, اتنی عبادت کی اس نے, سارے خاندان کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک اس نے کہا تھا میرا کھانا یہیں آ جایا کرے تو اتنا وقت بھی تسبیح میں گزرے. تو اس نے موسیٰ سے کہا کہ جا رہے ہیں تو میری طرف سے اللہ سے یہ پوچھیے گا کہ جنت میں میرا گھر کس نبی کے پڑوس میں ہوگا, کہاں پہنچا ہوا وہ. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے پوچھیں گے. موسیٰ گئے, موسیٰ واپس آئے, انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ پوچھ کیا کہا پوچھا تھا. کہا پھر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کا تو گھر ہی نہیں ہے جنت میں. اور وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو ساری سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور یہ تو مجھے جنت بھی نہیں مل رہی ہے. تو اب وہ بیٹھ گیا کہ موسیٰ ہمیں بتاؤ سمجھاؤ ہمارا قصور کیا ہے, ہم نے تو یہ کیا. تو انہوں نے کہا اپنا گاؤں چھوڑ کے کیوں آ گئے, یہاں پر خاندان چھوڑ کے کیوں آ گئے. کہنے لگے سارے کافر شرابی جواری وہ ان میں کہاں رہوں. کہا تم نے کوشش نہیں کی ان کو بدلنے کی. ہاں نہیں یہ میں نے نہیں کیا. کہا اسی لیے پروردگار غضبناک ہے تم پر. جملہ بتا دوں آپ کو, جب تباہی بربادی آتی ہے رب العزت فرماتا ہے ایسوں کی تباہی سے, ایسوں پر عذاب سے ابتدا کرو. کیوں کہ میری محبت میں کبھی اس کی غیرت جوش میں نہیں آئی. مسلم بھائی میرے باپ کو برا بھلا کہے تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا. آپ کے سامنے گناہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں, آپ کو غصہ آتا ہے, برا لگتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نہیں یہ لوگ بہت اچھے ہیں بھائی, بڑے ایماندار ہوتے ہیں, کاروبار میں دیانتدار ہوتے ہیں. وٹ آر وی, ہم کیا انڈوز کر رہے ہیں. پھر ہم کہہ رہے ہیں وہ مشرک ہیں موحد ہیں پکے مومن. ایک دوسرے کو ہم کہتے رہتے ہیں مومنین کہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بات یہ جو ہے نا, چلیں صاحب دعا کیجئے پروردگار قلیل عبادت کو ہم قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے فہم قرآن کی, بصیرت دینی کی اور اس پر عمل کرنے کی. رب العزت بیماروں کو شفا یاب فرمائے, خاص طور پر ڈاکٹر رضوان صاحب کی والدہ اور جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, صاحبان روزگار کو برکت و وسعت عطا فرما, صاحبان اولاد کی اولادوں کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, تعجیل فرما, ظہور قائم آل محمد ان کے ناصر میں شمار فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک وعلی جدک وابیک, السلام علیک وعلی امک واخیک, السلام علیک وعلی الائمۃ المعصومین من بنیک, السلام علیک وعلی المستشہدین بین یدیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا راضی بالقدر والقضاء, روحی و جسمی لک الفدا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا صاحب العصر والزمان, السلام علیک یا شریک القرآن, السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیک یا امام الانس والجان, علامان علامان علامان, عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک, وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.